السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوگا حشر میں ہر طرف واولا نفس نفسی، نجات کا ذریعہ بنیں گی بیٹیاں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے میری آواز کو دور دور تک پہنچائیں اور میرے ساتھ آپ بھی راہ ہدایت کے ساتھی بن جائیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی سچی داستان سناؤں جو اپنی ہی زبان سے اپنی کہانی اللہ والوں کو سنا گیا، جو کہ تاریخ کے صفحوں کا حصہ بن گئی۔ وہ کہتا ہے، میری 6 بیٹیاں تھیں اور میری بیوی کی 7ویں ولادت قریب تھی۔ پچھلی 6 بیٹیوں کی ولادت کے وقت مجھے یہ امید ہوتی تھی کہ اس بار بیٹا ہوگا، مگر ایک کے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہی پیدا ہو کر میرے سینے پر پہاڑ کی طرح مسلط ہو گئیں۔ جب بھی بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنتا تھا تو ایک ہتھوڑا سا میرے دل کو لگتا تھا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ مجھے سخت نفرت تھی بیٹیوں سے۔ میں سوچتا تھا میری نسل ان بیٹیوں کی وجہ سے کٹ جائے گی، اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اگر اس بار بھی میری بیوی کو بیٹی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی ابتر و ناقص عورت جو صرف لڑکیاں پیدا کرتی ہو۔ ایک رات اچانک میں نے خواب دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا اور اعمال تل رہے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کوئی ایک چھوٹی نیکی غیروں کو کیا دے، اپنے ماں باپ بھائی بہن کو دینے تیار نہیں۔ ایک نیکی کم ہو گئی، گناہ کا پلڑا جھک گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے دوزخ کے ہو گئے۔ میں بھی ان بدبخت دوزخیوں میں تھا جن کو فرشتے زنجیروں میں جکڑے دوزخ کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ دوزخ سے سانپ بچھو دوزخیوں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ دوزخ کے پہلے دروازے پر فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنا سب کچھ دے کر اس عذاب سے بچنا چاہتا تھا، مگر افسوس توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دوزخ کے دروازے پر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لائے تو میں نے کیا دیکھا؟ میری بڑی بیٹی دوزخ کے دروازے پر کھڑی دونوں ہاتھوں سے راستہ روکے کہہ رہی تھی، یہ میرے ابو ہیں، میں انہیں دوزخ میں گرنے نہیں دوں گی۔ فرشتے جھٹکے سے پیچھے ہٹے اور پھر مجھے دوسرے دروازے کی طرف لے جانے لگے، مگر وہاں میں نے اپنی دوسری بیٹی کو دوزخ کے دوسرے دروازے پر اسی انداز میں کھڑا پایا۔ فرشتے مجھے دوزخ میں ڈھکیلنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھیں پھیلا کر روکنے لگی اور اس نے چیخ کر کہا، میں دوزخ میں ابو کو گرنے نہیں دوں گی۔ فرشتے پھر پیچھے ہٹے اور تیسرے دروازے پر میری تیسری بیٹی کھڑی تھی، پھر چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ چھٹے دروازے پر بھی میری چھٹی بیٹی ڈھال بن گئی اور میں دوزخ میں گرنے سے بچ گیا۔ فرشتے اب مجھے تیزی سے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے 7ویں دروازے کی طرف لے جانے لگے اور میں ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح چلا رہا تھا۔ سارا بدن بدبودار پسینے میں ڈوبتا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا
ساتویں دروازے پر مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اور میرا جہنم میں گرائے جانا یقینی تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں وحشت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے اطراف دیکھنے لگا۔ قریب میں میری بیوی اپنا سر گھٹنے میں چھپائے سسک رہی تھی، اور ایک ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑ رکھی تھی، اور اس کے دونوں جانب بچیاں سمٹی سو رہی تھیں۔ میں بچیوں کے قریب کھسک کر آ گیا اور دیوانوں کی طرح ان کو چومنا شروع کیا۔ میری بیوی حیرت زدہ مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بیٹی کو نہیں پیار کیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسوؤں کو پوچھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا رب مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا کر دو، تاکہ میں جہنم سے نجات پالوں۔ ہاں، آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر منہ لٹکانے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر عورتوں پر ظلم کرنے والوں، انہیں جلانے، مارنے اور طلاق کا پتھر مار کر گھروں سے نکالنے والوں، سن لو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی بیٹیوں ہی سے چلی۔ بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش اور تربیت کر کے نکاح کر دے، وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر بتائیں، جو ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، آسمان سے فرشتہ اس بچی پر رحمت لے کر اترتا ہے۔ لڑکوں کی پیدائش پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ بیٹی ہے جس کی پیدائش پر دنیا میں آسمان سے رحمت اتر رہی ہے، اور مرنے کے بعد یہی بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے میری بہنوں، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اپنی بیٹیوں کو دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دو، ان کے سینوں میں قرآن کو زندہ رکھو، ان کو عالمہ حافظہ بناؤ، تاکہ دنیا کی کسی بھی لائن میں جائیں تو نہ اپنے اخلاق کو بگاڑیں، نہ اپنی حیا کو اتاریں۔ ان کی زندگی سادہ کھانا، سادہ لباس اور سادگی کی عادت ان میں ڈالو، تاکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں شاکر و صابر رہ سکیں۔ انشاءاللہ ایسی بیٹیاں جس گھر کو جائیں گی اس گھر کو جنت بنائیں گی۔ ایک نیک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جاتی ہے، باپ کو، بھائی کو، شوہر اور بیٹے کو۔ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں، تاکہ جنت میں جانے کے اسباب بن جائے۔ زندگی باقی رہی، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔